بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں کامران خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہم پاکستان اور دنیا۔ ویورز، آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا ولاگ پاکستان کی ایک ایسی شخصیت، ایک نامور ہستی، ایک بھاری بھرکم نام، جو ہمارے سپہ سالار بھی رہے، ہماری افواج پاکستان کے، جو ہمارے سپریم کمانڈر بھی رہے اور ہماری ریاست کے سربراہ بھی رہے، یعنی صدر پاکستان بھی رہے۔ لیکن ویورز، اب وہ ہم میں نہیں رہے۔ ویورز، رہیں گے تو ہم بھی نہیں، رہے گا تو کوئی بھی نہیں، یہ دنیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ویورز، رہے گا کوئی بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، اور رہے گا تو صرف نام اللہ تعالیٰ کا، جو ہمیشہ سے تھا اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی اور باقی رہے گی۔ ویورز، جب رہے گا کوئی بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، تو پھر بعض اوقات ہمارے دماغوں میں اور ذہنوں میں یہ خیال اور یہ خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، انفیکٹ یہ بعض میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ان کے ایکشنز، ان کے عمل اور ان کی منصوبہ بندیاں بعض اوقات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جیسے ویورز ان کو کہیں سے یہ معلومات ہو گئی ہو، یہ انہیں معلوم ہو گیا ہو کہ وہ تو جیسے ایک لمبے وقت کے لیے، ایک لمبے عرصے کے لیے ہیں اس دنیا میں، کوئی 150-200 سال تک تو وہ کہیں نہیں جا رہا ہے۔ اس طرح سے ہم بعض لوگ ہمارے اس طرح سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی منصوبہ بندیاں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کبریائی اور اس تکبر سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس قدر ہم میں حرص اور لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سب کچھ جیسے اس دنیا میں ہمارا ہے، ہمارا ہی اس پہ حق ہے، اور ہم ہی اس کے اکیلے وارث ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے جیسے بنا ہو۔ حالانکہ ویورز، ہم جانتے ہیں حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس ہوتی ہے۔ ہمارے لاشعور میں یہ بات بہرحال ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہیں، آخر کار جانا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہم کچھ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی منصوبہ بندیاں کہ ہم جیسے لمبے وقت کے لیے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ انفیکٹ ویورز، ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے تو اس پہ اور بھی مستحکم اور پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہر چیز کا اللہ رب العزت نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، اس دنیا کا بھی، اور پھر اس دنیا میں ہم تو سٹینڈ ہی کہاں کرتے ہیں، ہماری تو پھر کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اگر ایک اندازہ لگائیں تو 60-70-80 سال کے لیے ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور ایک اپنا کردار ادا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا تو بہت عارضی دنیا ہے، بہت ہی عارضی، اور اس سے آگے ہم ایک مستقل دنیا کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں۔ ویورز، اس مختصر سی اور چھوٹی سی دنیا میں ہم پھر سٹینڈ ہی کہاں کرتے ہیں۔ 60-70-80 سال کے عوض ہم اپنی مستقل کی دنیا کو داؤ پہ بعض اوقات یہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، لگا بیٹھتے ہیں اپنے اقدامات سے، اپنے عمل سے۔ ویورز، یہی چیز ہمیں قرآن پاک اور احادیث میں بھی بتائی گئی ہے کہ یہ بہت عارضی اور مختصر سی دنیا ہے۔ اور آپ اگر ہم پڑھتے ہیں جیسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل، تو اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ آخرت پہ ایمان بے حد ضروری ہے، اور یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے۔ اس کے علاوہ ویورز، اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو ہم تو دنیا کے ان ممالک میں آتے ہیں، یہ میں نے کوئی 8-10 سال پہلے اصل میں یہ پڑھا تھا کہ جہاں انسانی عمر کی ایج کی ایوریج اور اوسط ویسے بھی بہت کم ہے۔ جو میکسیمم والے کنٹریز ہیں جیسے جاپان، ان کی بھی کچھ 75 اور 74 سال کی عمر یا ایج بتائی گئی تھی اس وقت، اور ہمارے جیسے ملک میں تو یہ 60 سال کے لگ بھگ ہے، اور اس کے اوپر ہم اب آگے کی مستقل جو دنیا ہے اس کو داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم اپنے ایکشنز کے ذریعے سے۔
ویورز ہمیں کم از کم خود سے اتنا پیار تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اپنے اس 60 70 80 سال کی زندگی میں ایسے راستے پہ چلیں کہ جو مستقل اور آگے کی دنیا ہے اس میں ہم اپنا جنت میں جگہ بنا سکیں، نہ کہ آگے کی مستقل اور ہمیشہ کی دنیا میں ہمارا ٹھکانہ پھر کوئی اور ہو۔ اور وہ اس دنیا کے بارے میں ویورز یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 100 سال یا 200 سال یا 1000 سال کے لیے بھی ہوگی، بالکل نہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ بس وہی دنیا پھر مستقل دنیا ہے، اور اس مستقل دنیا کے لیے ڈپینڈ کرتے ہیں ہمارے اس دنیا کے یہ چھوٹی سی زندگی 60 70 80 سال یا کچھ اور بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ویورز میں اس کے لیے اپنی مثال دوں، اپنی بات کروں تو مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا ویورز کہ کیا میں یہ ویلاگ جو ابھی کر رہا ہوں انفیکٹ یہ بھی مکمل کر سکوں گا یا نہیں۔ تو ویورز یہ تو ہیں ہم، یہ تو ہے ہماری حقیقت، اور یہ ہے ہماری دنیا۔ ویورز اس کے لیے میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے اس دنیا میں اور ایک جنت بھی بنا ڈالی۔ میں بات کر رہا ہوں ویورز شداد کی۔ وہ نوجوانی میں بادشاہ ہوا تھا اور اس نے اپنی زندگی کی دہائیاں اس جنت پہ لگا دیں اور پورا خزانہ اپنا اور اپنی قوم کا پیسہ اس جنت پہ لگا دیا اور خود کو خدا سمجھ بیٹھا۔ لیکن ویورز جیسے میں نے کہا تھا ہمارے لاشعور میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ یہ چیز اس کو بھی پتہ تھی یہ بات، اور اس نے پھر یہ دعا مانگی تھی حقیقی اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے نہ زمین پہ میری جان لینا نہ آسمان پہ۔ تو پھر ویورز ایسے ہی ہوا تھا، یعنی یا زمین پہ بھی نہ مارنا اور کسی جگہ پہ بھی۔ تو ویورز ایسا بھی ہوا تھا کہ وہ پھر اپنی جنت دیکھنے کے لیے جب آیا، اس وقت یہ بوڑھا ہو چکا تھا، تو ایسے ہی ہوا جب وہ کود کے اترا اپنے گھوڑے سے اپنی جنت میں داخل ہونے کے لیے، اس کے جنت کے اپنی صدر دروازے کے سامنے، تو وہ اس ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے سے بھی کم ایک سیکنڈ میں جب وہ کودنے لگا اور فضا میں تھا تو زمین پہ اس کا مردہ جسم آن پڑا تھا، اس کا لاشا آن پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات قبول فرما لی تھی، یہ دعا، کہ اسے زمین پہ موت نہیں آئی تھی۔ تو ویورز یہ اصل میں انسان کی حقیقت ہے۔ تو خیر اب ہم اپنے مطلوب اور مقصود کی طرف آتے ہیں، جو میں نے آپ سے بیان کی تھی شروع میں ہی، کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سید پرویز مشرف صاحب، جو اب ہم میں نہیں رہے، جو ہمارے سپریم کمانڈر بھی رہے، صدر بھی رہے، ہماری افواج کے سپہ سالار بھی رہے، لیکن اب ہم میں نہیں رہے۔ تو ویورز ہم بات کر رہے ہیں سید پرویز مشرف۔ سید پرویز مشرف ویورز انڈیا کے شہر دلی میں سید مشرف الدین کے گھر 1943 میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور ان کا نام سید پرویز مشرف رکھا گیا۔ ویورز 1943 کے کچھ بعد ہی 47 میں جب پاکستان اور انڈیا معرض وجود میں آئے، ہندوستان سے پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 میں، تو ان کے والد ان کو لے کے پاکستان آ گئے اور یہ کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ سید پرویز مشرف کے والد ویورز انڈیا میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں افسر تھے۔ پاکستان میں بھی انہوں نے سرکاری نوکری اختیار کر لی اور یہ ہمارے فارن آفس میں رہے، باہر ایک سفارت خانے میں ترکی میں بھی یہ جاب کرتے رہے۔ ان کی والدہ بھی پاکستان میں ویورز اسلام آباد میں جاب کرتی تھیں۔ صدر سید پرویز مشرف، جنرل سید پرویز مشرف نے کراچی سے بھی تعلیم حاصل کی اور پھر لاہور سے بھی آ کے تعلیم حاصل کی۔ 1964 میں ویورز انہوں نے پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور افواج پاکستان کا حصہ بنے، 65 کی جنگ لڑی۔ اچھا ویورز
सैयद परवेज़ मुशर्रफ की शादी बेगम साहिबा फ़रीद से हुई। इनका ताल्लुक़ इंडिया से था, लखनऊ से। इनका ताल्लुक़ भी इंडिया से था, लखनऊ से। और इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री में भी इनकी मिसेस के रिश्तेदार करीबी, यानी सैयद परवेज़ मुशर्रफ के इन-लॉज़ में से, और अभी भी हैं। जैसे जावेद अख्तर इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, उसका बेटा फ़रहान अख्तर भी 2-4 फ़िल्मों में हीरो भी रहा आया है और इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर भी है। इधर पाकिस्तान में भी इनकी फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़े करीबी हैं, इनके दामाद हैं। तो फिर 71 की जंग भी लड़ी व्यूअर्स सैयद परवेज़ मुशर्रफ ने। व्यूअर्स, मेरी नज़र में सैयद परवेज़ मुशर्रफ का सबसे बड़ा और बेहतरीन कारनामा, जब पाकिस्तान में टेक ओवर हो चुका था 80s में, सदर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। उस वक्त सऊदी अरब में हमारे खाना काबा पर कुछ दहशतगर्दों ने जब कब्ज़ा कर लिया, और वहाँ पे ज़ायरीन भी थे, ज़ाहिर है खाना काबा में इबादत के लिए दुनिया भर से आए हुए मुसलमान, यकीनन उनमें पाकिस्तानी भी होंगे। उन दहशतगर्दों ने खाना काबा में घुसकर इन ज़ायरीन को यरगमाल बना लिया और कब्ज़ा कर लिया खाना काबा पर। और इनके कुछ मुतालबात थे उस वक्त की सऊदीयन हुकूमत से। उस वक्त सऊदीया की गवर्नमेंट ने हमारे सदर जनरल ज़ियाउल हक साहब से मदद की दरख्वास्त की कि वो अपनी अफवाज के लोग भेजें, हमारी अफवाज पाकिस्तान का फ़ौजी दस्ता भेजें और इन दहशतगर्दों से खाना काबा को पाक करें। व्यूअर्स, उस वक्त सैयद परवेज़ मुशर्रफ हमारे बेहतरीन SSG कमांडोज़, जो दुनिया के बेहतरीन कमांडोज़ हैं, इनके मेजर थे। ज़ियाउल हक साहब ने ये टास्क, ये मिशन, और मैं समझता हूँ कि सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब की ये खुशबख्ती कि इनको दिया। व्यूअर्स, सैयद परवेज़ मुशर्रफ ने ये बड़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त और बड़ी कमाल प्लानिंग से और मनसूबाबंदी से, यकीनन एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था ये, लेकिन ये बड़ी कामयाबी से ये कर दिखाया। और खाना काबा को, और क्योंकि इसमें ज़ायरीन भी थे, बाकी दुनिया के मुसलमान भी थे, और इनको बचा लिया और खाना काबा को इन दहशतगर्दों से पाक किया। कुछ मारे गए और कुछ पकड़े गए। फिर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने सैयद परवेज़ मुशर्रफ को अपनी इसी नौकरी का सिला और इसी नौकरी के सबब फिर एक ऐसा मनसब अता किया कि वो हमारी मुसल्लह अफवाज के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए, फिर सुप्रीम कमांडर हुए और सदर पाकिस्तान भी हुए। व्यूअर्स, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, हम अपने आने वाले व्लॉग में मुकम्मल आपको बताएंगे, और भी बहुत सी चीज़ें। आपसे दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सुनें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़, और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।